چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہو جاتا ہے اس کا مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو ہم نے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الجن کی آیت نمبر 13 اور 14، جی 13 اور 14 دو آیتیں پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّا وَأَنَّا لَمَّا لَمَّا وَأَنَّا لَمَّا وَأَنَّا لَمَّا سمعنا الہدى، سمعنا الہدى، مد بھی کرنی ہے، سمعنا الہدى، سمعنا الہدى، آمنا به، آمنا به، آمنا به، آمنا به، گڈ۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، دو غنّے، یہاں بھی غنّہ کریں گے، یہاں بھی۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، فَمَن
يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مخارج کو بھی سمجھیں گے. واو کی ادائیگی، اب دیکھیں واو پر تشدید بھی ہے. اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو وہی قاعدہ ادغام مال غنہ کا ہو جائے گا، اور اگر نہیں ملاتے تو واو متحرک ہے، واو پر زبر ہے، اور الف نہیں، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا. نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اور نون کے بعد الف مدہ بھی، ایک الف کھینچنا بھی آپ نے. اچھا، لما، لام کو میم سے ملائیں گے، میم پر تشدید آ گئی. جب کبھی میم پر یا نون پر تشدید آتی ہے، یاد رکھیں میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے. اور لما، میم الف زر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. سمعنا الہدا، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، میم کو عین سے ملانا ہے، عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے کلیئر ادا کرنا ہے. اور سمعنا، نون کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. اور ہدا، ہاں پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے، ہاں کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے. اب یہاں دال پر کھڑا زبر ہے، اور آپ اس پہ چھوٹی سی مد بھی دیکھ رہے ہیں. جب حرف مدہ آ جائیں یا کھڑی حرکات آئیں اور یہ چھوٹی مد ہو تو آگے ضرور الف آ رہا ہوگا، یعنی حمزہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں حمزہ آ رہا ہے. حرف مدہ کے بعد جب کبھی دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ منفصل. جی ہاں، مد منفصل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی مد منفصل ہو رہی ہے، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. آمنا بھی میں الف کے اوپر زبر، کھڑا زبر آ گیا تو بن گیا یہ حمزہ، الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میم پر زبر ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ، اور نون الف زبر نا، الف مدہ ایک الف کھینچنا بھی ہے. اور بھی ہی کو وقف کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ بھی، ہا کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے، فا ادا ہوگا. فمئی، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، ادغام مال غنہ. نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے اور نون آ جائے، یہ ادغام مال غنہ کا سبب ہوتا ہے. تو نون ساکن کے بعد یہاں یا آ گیا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا. یؤمنو، یا کے بعد یا پر پیش ہے. آگے آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے اور حمزہ پر جزم ہے، تو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. یؤمنو، یؤمم، کیا پڑھیں گے؟ یؤمم. کیا پڑھیں گے؟ یؤمم. یؤمم. فمن یؤمم، فمن یؤمن. جھٹکا بھی دینا ہے. اور پھر اس کے بعد میم کو آگے نون ساکن، نون ساکن کے بعد با ہے. جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو چھوٹا سا ایک میم نظر آتا ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ اقلاب کی معنی بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، مکمل بدل دیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور یہ اقلاب ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یؤمم. یؤمم. گڈ. بربہ میں با کی زیر ہے، حرکت ہے، را پر زبر، را پر ہوگا، اور دوسرا با جو ہے مشدد ہے، ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر، ایک الف کھینچنا ہے. حرکات کو نہیں کھینچتے ہیں، مگر یاد رکھیں کھڑی حرکات آ جائیں، الف مدہ یعنی عرف مدہ آ جائیں، ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. فلا یخافو میں فا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر ہے. لام الف زبر لا، فلا، لام الف زبر لا کھینچنا ہے. یخافو میں یا پر حرکت ہے، خا الف زبر خا، الف مدہ ہے، خا حرف مستعلیہ میں سے، اور اس کے بعد الف بھی آ رہا ہے اس لیے الف بھی موٹا ہو جائے گا. اور فا پر پیش ہے یخافو، فا کی پیش کو نہیں کھینچیں گے. اور بخسوں، با کو خا سے ملانا ہے، با کو خا سے ملائیں گے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین اور خا کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. بخسوں، تنوین کے بعد واو آ گیا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون آتے ہیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بخسوں، یہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا. واو پر زبر ہے، لام زبر لا، ولا حرف مدہ ہے، لا کھینچنا ہے. رہقا،
دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدلتے ہیں. را پر زبر آئے را پور ہو جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں وف کی ادائیگی جب کرتے ہیں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں تو کہتے ہیں وف بالابدال. وف بالابدال. گڈ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. گڈ. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. گڈ. فَمَنْ أَسْلَمَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. تَحَرَّوْا رَشَدًا. گڈ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی آیت سے ملائیں گے وَلَا رَهَقَوْا تو ادغام مال غنہ قاعدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم ملاتے نہیں ہیں تو ادغام مال غنہ قاعدہ نہیں ہوگا. واو پر زبر، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، الف نہیں حمزہ ہے. نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. نون الف زبر نا، الف مدہ کھینچنا ہے. اچھا منل، میم کو نون سے ملائیں، نون مشدد میں ہمیشہ نون مشدد ہو میم مشدد ہو ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. مسلمون، سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، اور مسلمون میں لام کی نیچے حرکت ہے، میم واو پیش منہ واو مدہ نون پر حرکات کو نہیں کھینچنا ہوتا. حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی، اور میم کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. قاسطون قاف حرف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے قاف بھی موٹا ہوگا، اس کا الف بھی موٹا، کھڑا زبر ہے نا، ایک الف کھینچیں گے، اس کا الف بھی موٹا ہو جائے. قا موٹا پڑھنا ہے. اور قاسطون سین باریک، طا واو پیش طو، حرف مستعلیہ میں سے طا اور حرف مطبقہ میں سے بھی طا، اس لیے ہم ایکسٹرا موٹا کریں گے، یعنی زیادہ موٹا بھی کریں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وف کریں گے ہو جائے گا مد عارض، نون ساکن کریں گے. حرف مدہ کے بعد جب نون ساکن کرتے ہیں یا کوئی بھی حرف ساکن کرتے ہیں تو ہوتا ہے مد عارض. جی ہاں، تو یہاں مد عارض ہو جائے گا. فمن اسلم، فمن میں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے، اظہار ہلکی ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے، نون کو واضح کرتے ہیں. اسلم، سین کو سیٹی کے ساتھ، لام پر زبر میم پر زبر. فمن اسلم فاولئک، فا پر زبر ہے، اولئک فاو، حمزہ ہے، حمزہ پہ پیش ہے، اس کو کھینچنا نہیں. واو نظر آ رہا ہے مگر یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، پڑھنا نہیں. فاو نہیں پڑھنا، فاو. ٹھیک ہے، لام پر کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، حرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، ہوتا ہے مد متصل ہوتا ہے. پیارے بچوں کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتا ہے. یہاں مد متصل ہوگا، 2-2.5 الف یعنی 4-5 حرکات کھینچ کر ادا کریں. کاف باریک، زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. جس نے نرم حصے سے کہا سوچ لے، یاد نہیں ہے اس کو قواعد. ٹھیک ہے. تحروا، تا پر زبر ہے، ہا پر زبر ہے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. را مشدد، ذرا رک کر ادا کریں. را واو زبر راو، واولین نرمی سے ادا کریں گے. اور رشدا میں را کو پر بھی پڑھنا ہے، اور رشدا شین میں تفشی ہوتی ہے، منہ میں آس پھیلتی ہے. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہیں وب بالابدال. وب بالابدال. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون.
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی سنی، سمجھی، سیکھی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 13 اور 14 13ویں اور 14ویں آیت پڑھی ہے، تو آپ نے بھی توجہ سے سنی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں مخارج و صفات سنانے جا رہے ہیں۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی۔ آواز کم ہے۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ ٹیم بھی کی آواز ٹائٹ ہے۔ ٹیم اے سے پہلا سوال، وَأَنَّا اور لَمَّا، وَأَنَّا اور لَمَّا میں کون سے قواعد ہیں؟ حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا۔ نون مشدد اور میم مشدد۔ کیا ہوگا؟ غنہ۔ نون مشدد، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے۔ اگلا سوال، سمعنا الہدا، ہدا پہ کون سی مد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی اس پیارے بچے کو دے، چھوٹے بچے کو، کیا نام ہے؟ مد منفصل۔ نام بتائے پیارے بچے۔ محمد فضیل۔ محمد فضیل جی بتائیے پیارے بچے، کون سا قاعدہ ہے، کون سی مد ہے یہاں پر؟ مد منفصل۔ مد منفصل۔ جی۔ سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ آمنا بہ فمن یؤمن، فمن میں کون سا قاعدہ ٹیم اے والو؟ جی حذیفہ بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہے۔ جی آپ بتائیے کیا نام ہے؟ مائک دیجیے گا ان کو، نام بتائیں۔ محمد سمیت خان۔ محمد سمیر خان، بتائیے۔ ادغام مال گنہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا، اور محمد سمیر خان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ 10 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے ٹیم اے نے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، فمن یؤمن، مم میں کون سا کہتا ہے؟ فمن یؤمن، فمن یؤمن۔ پھر چھوٹے بچے، جی محمد فضیل ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ آخری بچے کو دیجیے گا، نام بتائیں۔ محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ، کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب۔ اقلاب، سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا، جی۔ اور غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ فلا یخاف بخسا، بہت ایزی قاعدہ ہے، بتا دیں۔ چلے عزیر بھائی آپ بتا دیں۔ ادغام مال گنہ۔ عزیر بھائی پھر سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا ہے، اور عزیر بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے ہے، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ جی چھوٹے بچے، فضیل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی فضیل بھائی کو مائک دیجیے گا۔ فضیل بھائی، مد عارض۔ مد عارض، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا، جی۔ کیوں مد عارض ہو رہا ہے؟ اب پھنس گئے۔ نون جب بھی کوئی ورڈ ساکن حرف مدہ کے بعد کوئی ورڈ ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ کوئی حرف ساکن ہو جائے تو، کوئی یا کوئی بھی ساکن ہو جائے، کوئی حرف ساکن ہو جائے، کوئی سا بھی، اگر حرف مدہ کے بعد کوئی ساکن ہو جائے یا کوئی حرف ساکن ہو جائے، کوئی حرف ساکن ہو جائے تو محمد فضیل بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے، اور 30 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عزیر بھائی حدر میں پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. عزیر بھائی یہ یاد رکھیں، اگر آپ حرف مدہ کو ایک الف سے زیادہ کریں گے نا تو آپ کی خوبصورتی کمزور ہو جائے گی. ایک الف سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ولا رهقا را پر کر. ولا رهقا. ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. 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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عزیر بھائی نے حدر میں پڑھا، سید محمد عفان نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.